بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، رمضان آنے سے پہلے یہ سورت پڑھ لو، جو پڑھے گا اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ کا نور دلوں کو جگا دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق، نیت کی پاکیزگی اور رحمت کی خوشبو کے ساتھ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قریب آتی ہیں اور اللہ بندے کو اپنے اور بھی قریب بلا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنے نور سے ڈھانپ لے اور رمضان میں مکمل رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کا نور ایسے برستا ہے جیسے دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہوں۔ یہ نور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی صرف دوڑ نہیں بلکہ رک رک کر اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ دعا کرنے کی، قرآن کو تھامنے کی اور گناہوں کا بوجھ اتار پھینکنے کی یہ وقت تیاری کا وقت ہے، نیت صاف کرنے کا، رشتے درست کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ اللہ کا نور ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نہیں بلکہ دل کو روشن کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے جھک جاتا ہے، رمضان میں اس پر رحمتیں جھک کر آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نور کو پہچاننے، سنبھالنے اور رمضان تک سلامت لے جانے کی توفیق دے، آمین۔ ماہ رمضان اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو صرف دن بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت، نور اور رحمت بن کر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، دل سننے لگتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ صبر، شکر، ضبط اور تقوی کی تربیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بھی خاص اور قربت بھی خاص۔ رمضان قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو دل سال بھر غافل رہا ہو وہ بھی رمضان میں آیات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دعا اور راتیں، رمضان کی راتیں عام راتیں نہیں ہوتی، یہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی، اور خاص طور پر لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اگر تم ایک مہینہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کے بعد بھی اس کے رنگ میں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں یعنی دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اللہ کو راضی کر دے گا، اللہ کو خوش کر دے گا، کیونکہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو جائے یعنی خوش ہو جائے تو اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورت میں ہے، اس لیے اس سورت کو جو صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے، حاجات پوری کروانی ہے، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق لانا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے شعبان کے ان آخری دنوں میں اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، جب چاہیں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا ہے۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، غیب سے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کامیابی، یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ شعبان، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، ناظرین اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں، آج اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، تو پورے سال کے بعد یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہوگا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ کو پڑھنے میں مکمل 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی 1 منٹ نکال کر اپنے نصیب کو چمکا نہیں سکتا، جو اپنی اولاد کو ٹھوکروں سے، محتاجی سے، لوگوں کے تانوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لے۔
اللہ والوں، بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہی وظیفے سن کر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والوں، میرا مقصد وہ آزمودہ وظائف آپ تک پہنچانا ہے جو واقعی فائدہ مند ہو، اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بند در ہیں کھل جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ مسلح چھوڑنے سے پہلے روزگار کے مواقع میسر ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں نرینہ اولاد مانگ لیں۔ آج کے دن جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ میں وظیفہ ہی وہ بتاؤں گی جو ہر مقصد میں کامیابی کا راز ہے، سینے کا راز ہے جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہو تو سفر میں پڑھ لو، رات کے 2 بھی بج جائیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ والو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو دگنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض دار ہیں، قرض اتار دیا جائے گا، اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے۔ آج میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، تمام بزرگ، وہ تمام بیٹے جو پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوچ سوچ کے اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، بڑے بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کے دن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اسے کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی۔ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی، یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراً عمل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کئی دنوں، کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جائے گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ رب کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم نے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ ہر ایک کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ من پسند نوکری مانگیں گے، مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگیں، مولا کریم مجھے نورینہ اولاد سے نوازے۔ وہ رب جو ہر شے پہ قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے مل جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو بھی مانگیں گے 100% مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی آمین لکھنا ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین ہم سب کی بگڑی کو سنوار دے، کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک حاجات، جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج کے دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی اپنی نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما
تیری مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو اپنا گھر اور قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے، آج تیرے در سے خالی نہیں اٹھنا، آج تجھ سے مانگتے ہیں، آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ناظرین، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، عمر آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ وہ کون سے عیب ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس 2 قمیض ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کبھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدت سے کمی ہے۔ اللہ والو، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھ لو، وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہوں، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ اب اگر 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ کی تو آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے، ایک چیز آپ کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، وہ بھی مانگ لو، مل جائے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آج جس مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ مقصد وظیفہ پڑھتے دوران پورا ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ واقعی مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ نہیں یقین تو وظیفہ پڑھ لو۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن جب کوئی بندہ رب کی تعریف کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتے رحمت اور برکتیں لے کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، یہ وظائف بے حد آزمودہ ہیں، بے حد طاقتور ہیں۔ میں کس الفاظ میں کہوں کہ آج رب سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کو صرف 30 بار پڑھنا ہے۔ 30 بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 30 بار پڑھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ یہ مکمل وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ آپ نے 30 سیکنڈ میں جب سبحان اللہ الحمدللہ کو 30 بار پڑھ لیا، جیسے ہی آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں
دل میں رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے ملے گا۔ آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، آج 30 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے قبول و منظور ہو جائیں گے۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس نے فقیری کو بادشاہی میں بدل دیا۔ ایسے لوگ جو تنگستیوں اور غربت کے مارے ہوئے ہیں، ایسے دکھیارے اور ڈپریشن کے شکار لوگ جو ہر وقت سوچ میں پڑے رہتے ہیں، جو مرنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناکامی سے نکال کر، مایوسی سے نکال کر، بے روزگاری، بے اولادی، بے حد پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ رب کا ایک نام اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب پکارا جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پریشانیاں مایوسیاں آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا حل، بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کے دن اللہ الصمد، اللہ الصمد کو بھی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کے بعد اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت توجہ کے ساتھ بتا رہی ہوں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ 1 منٹ کا ٹوٹل وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہوگا، اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کے پاس سنبھالنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ میرا رب اتنا چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں موجود اولاد کو، نسلوں کو ارب پتی بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ پہلے نمبر پر 30 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ یقین کیجئے، وظائف چھوٹے چھوٹے بتا رہی ہوں، ہر کوئی جانتا ہے اور یاد بھی ہے اور بہت آسان ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ میرا رب آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے۔ ایک بار سورۃ طٰہٰ آپ نے 1 بار پڑھنی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ طٰہٰ ہے، حروف مقطعات میں اس سورت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں بتائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کے یعنی سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ ہو۔ تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے نور سے بھر لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار۔ یعنی آپ نے اس مکمل آیت کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ الصمد اور سورۃ طٰہٰ، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو وظیفہ بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی اور جلد بازی کی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور دوسری طرف اگر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھنے پر مجبور ہوں گے؟ کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً حاجات پوری ہوتی ہیں، فوری رزق اور دولت کے مالک بن جائیں گے، فوراً غیب سے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک سلامت پہنچا دے۔
اور رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یا اللہ میرے دل کو اخلاص عطا فرما، میری نیتوں کو صاف کر دے اور مجھے رمضان میں وہ عبادت نصیب فرما جو تجھے قبول ہو، آمین۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، میرے دل کے بوجھ کو آزاد کر دے اور مجھے نئی شروعات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان کو میرے لیے قرآن سے سچی محبت کا مہینہ بنا دے، میرے دل کو اس کے نور سے بھر دے اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ یا اللہ مجھے رمضان میں سستی، غفلت اور نفس کے فریب سے بچا لے اور مجھے عبادت میں ثابت قدم رکھ، آمین۔ یا اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی مجھے اس کا ادب اور اس کی قدر اور اس کی برکتیں نصیب فرما دے، میرا رمضان قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔